تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں۔ آسمانوں میں خدا اور مخلوق میں زمینی جتنی مخلوق ہیں وہ سارے مل کر جس شخص کی تعریف کریں، جس شخص کی شان کو اور جس شخص کے ذکر کو بیان کرے اسے محمد کہتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ میرا یہ پوتا وہ پوتا ہے کہ جب اس کی ولادت نہیں ہوئی تھی تو میں نے ایک مرتبہ ہاتف غیبی سے یہ آواز سنی تھی کہ اے عبد المطلب، اللہ تمہیں جو پوتا دے رہا ہے جب اس کی ولادت ہو جائے تو اس کا اور کوئی نہ نام رکھنا بلکہ محمد رکھ دینا۔ تو جناب عبد المطلب کہنے لگے کہ مجھے تو خواب میں یہ بات بتائی گئی ہے، یہ بشارت بھی دی گئی تھی کہ اے عبد المطلب، آمنہ کے ہاں جو ولادت ہونے والی ہے وہ بیٹے کی ولادت ہوگی، اور جب اس کی ولادت ہو جائے تو اس کا نام محمد رکھنا۔ جناب عبد المطلب کہتے تھے میں اس دن سمجھ گیا کہ جو خالق کائنات مجھے یہ عظیم بیٹا دے رہا ہے، یقیناً یہ محمد نام رکھنا، یہ بتانا، یہ خوشخبری دینا، یہ بھی وہ خود خالق کائنات دے رہا ہے۔ اللہ خود اپنی بارگاہ سے یہ نام مجھے دے رہا ہے اور تاکید کر رہا ہے کہ جب اس بیٹے کی ولادت ہو جائے تو اس کا نام محمد رکھنا۔ یہ تو جناب عبد المطلب کی بات ہے۔ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ جناب آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ تعالی علیہا، آپ کی والدہ ماجدہ ہیں، آپ خود بیان کرتی ہیں کہ جب یہ عظیم بیٹا میرے شکم میں تھا اور جب اس کی ولادت کا وقت قریب ہونے لگا تو انبیاء میرے پاس آتے تھے اور آ کر مجھے خوشخبری دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اے آمنہ تجھے مبارک ہو، اللہ تجھے ایک عظیم بیٹا دے رہا ہے، ایک ایسا بیٹا کہ جس سے اللہ خود محبت کرتا ہے، اور وہ عظیم بندہ ہے جس سے اللہ اتنی محبت کرتا ہے کہ اس عظیم شخص کے لیے اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ تو اے آمنہ جب تجھے اللہ وہ بیٹا دے دے تو اس بیٹے کی ولادت پر اس کا نام محمد رکھ دینا۔ نبیوں نے آ کر بشارتیں دی ہیں، نبیوں نے آ کر خوشخبری دی ہے اور بتایا ہے کہ اس بیٹے کا نام محمد رکھنا، اس لیے کہ یہ بیٹا بھی اللہ کو بڑا پیارا ہے اور اس کا نام محمد رکھنا یہ بھی اللہ کو بڑا ہی پیارا ہے۔ اللہ اکبر۔ بار بار بتلایا گیا، بار بار آ کر خوشخبری دی گئی، بار بار آ کر بشارتیں دی گئی ہیں اور بار بار آ کر تاکید کیا گیا ہے کہ جب اس بیٹے کی ولادت ہو جائے تو اس کا نام محمد رکھ دینا۔ امام محمد ابو زہرہ نے جب اسم پاک، اسم گرامی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر تبصرہ کیا تو وہ کہنے لگے کہ یہ محمد یہ تفضیل کا معنی ہے۔ تفضیل کہتے ہیں کسی ایسے امر کو جس میں وہ کام بار بار واقع ہو۔ کسی نے پوچھا کہ محمد کا معنی کیا ہے تو عاشق نے تڑپ کر کہا کہ جس کا تذکرہ بار 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 کیا جائے اسے محمد کہتے ہیں، کیونکہ یہ اس میں تفضیل کا صیغہ، اور تفضیل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایسا امر جو بار 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 دلالت کرے اسے اس میں تفضیل کہتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے نبی کا نام محمد رکھا اس لیے کہ روز اول سے اس نبی کا ذکر ہو رہا ہے، اور جب تک قیامت نہیں آ جاتی نبی کا ذکر ہوتا رہے گا، اور قیامت جب آ جائے تو پھر تو ہو ہی گا نبی کا ذکر، کہ جب اللہ فرمائے گا کہ حبیب آئیے اور لوائے حمد کو اٹھائیے، اس جھنڈے کو کہ جس جھنڈے کے سائے میں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی کھڑا ہوگا۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اللہ نے جس نبی کو جتنے قومیں دی ہیں وہ ساری قوم اس جھنڈے کے سائے تلے کھڑی ہوگی۔ یہ تو ہے ہی نبی کی شان، اور یہ ہے ہی نبی کے مقام اور مرتبہ کو بتانے کا دن کہ جب میدان محشر سجا ہوگا۔ تو حضرت امام ابو زہرہ کہتے ہیں کہ محمد اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے اور جس کی شان کو بار بار لمحہ لمحہ اور وقت بہ وقت کے ساتھ بیان کرتا چلا جائے، تو ایسے شخص کو کہ جس کا نام محمد رکھ دیا جائے، مطلب یہ ہے کہ اس کی بار بار تعریف کی جاتی ہے۔
آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ اسم گرامی اللہ رب العزت نے کلام مجید فرقان حمید میں جگہ جگہ بیان فرمایا. اللہ فرماتا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ. اور پھر وہ مشہور آیت مبارکہ کہ اللہ نے فرمایا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کہ ہم نے اس محمد کو تمہارے جانوں میں سے کسی کا باپ نہیں بنایا بلکہ میں نے اسے اپنا رسول بنایا ہے اور آخری نبی بنایا. علماء ائمہ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ ایسی آیت ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے حضور کی شان رسالت کو بھی بیان کیا ہے اور شان ختم نبوت کو بھی بیان کیا. وَلَٰكِن رسول اللہ لیکن اللہ کے رسول یہاں شان رسالت کو بیان کیا گیا. اور پھر فرمایا کہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ رسول تو ہے ہی لیکن نبی بھی ہیں اور نبی وہ عظیم نبی ہے کہ جس نبی پر اللہ نے نبوت کے سلسلے کو ختم فرما دیا ہے. یہ تھے تو سب سے پہلے نبی لیکن ہم نے ان کو آخر میں بھیجا ہے اس لیے کہ قرآن تو خود کہتا ہے هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ. اور علامہ اقبال نے کہا تھا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. تو روز اول میں اللہ نے جس شے کی تخلیق فرمائی تھی وہ نور محمد اور پھر اللہ نے تمام نبیوں کے آخر میں حضور کو نبوت اور رسالت کا تاج پہنا کر نہ صرف نبوت کا بلکہ ختم نبوت کا تاج پہنا کر بھیجا. یہ بھی حضور کی شان ہے یہ بھی حضور کا مقام اور مرتبہ ہے. تو ایک ہی آیت میں اللہ رب العزت نے شان رسالت کو بھی بیان فرمایا ہے اور شان ختم نبوت کو بھی بیان فرمایا. محمد نام کی بڑی فضیلت اللہ اکبر. حضور فرماتے ہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں. آپ کہتے ہیں آقا کریم نے فرمایا کہ جس کے ہاں بچہ پیدا ہو اور اس نے میرے نام سے برکت لیتے ہوئے اس کا نام محمد رکھا تو وہ اور اس کا بچہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. آج ہمارے ہاں آ کر پوچھا جاتا ہے امام صاحب بتائیے کیا نام رکھا جائے تو اس سے عظیم نام کیا ہوگا کہ حضور سے نسبت رکھتے ہوئے حضور کے نام سے برکت لینے کے لیے حصول برکت کے لیے اپنے بچے کا نام محمد رکھیے. آپ خود بھی جنتی ہو جائیں گے آپ کا بچہ بھی جنتی ہو جائے گا. حضور فرماتے ہیں کہ جس کے بچہ پیدا ہو گیا اور اس نے اپنے بچے کا نام میرے نام سے نسبت رکھتے ہوئے اس لیے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے حضور نے فرمایا سمو باسمی میرے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھو ولا تکنو بکنیتی لیکن میری کنیت پر اپنی کنیت نہ رکھو. حضور کی کنیت ابو القاسم اور حضور کا نام محمد. تو حضور نے فرمایا کہ محمد نام رکھو میرے نام سے نسبت رکھتے ہوئے حصول برکت کے لیے لیکن میری کنیت پر اپنی کنیت نہ رکھو. لیکن اس پر بھی بڑی بحث ہے. حضرت مولا علی مشکل کشا کے ایک شہزادے تھے آپ نے ان کا نام محمد بن حنفیہ رکھا اور ان کی کنیت ابو القاسم رکھی. تو کسی نے پوچھا مولا علی سے کہ حضور نے تو فرمایا تھا کہ سمو باسمی ولا تکنو بکنیتی کہ میرے نام پر نام رکھنا لیکن میری کنیت پر کنیت نہ رکھنا. اور آپ اپنے بیٹے کا نام محمد بن حنفیہ رکھتے ہیں لیکن کنیت حضور کی کنیت پر ابو القاسم رکھتے ہیں تو حضور نے تو منع فرمایا تھا. حضرت مولا علی مشکل کشا نے اس کا جواب دیا. حضرت علامہ طحاوی نے طحاوی شریف میں اس کو بیان کیا ہے شرح میں. آپ کہتے ہیں کہ مولا علی نے فرمایا کہ یہ جو حکم تھا یہ حضور کے زمانے میں تھا کہ حضور کی حیات میں حضور کی کنیت پر کوئی شخص اپنی کنیت نہ رکھے. حضور کے زمانے کے بعد اگر کوئی شخص حصول برکت کے لیے حضور کے نام پر نام رکھے اور حضور کی کنیت پر کنیت رکھے تو حضرت مولا علی مشکل کشا کا یہ فتویٰ ہے کہ یہ جائز ہے. فرمائے یہ جائز ہے رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. حضور کے زمانے میں اس لیے نہیں رکھ سکتے تھے کہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں مماثلت یا برابری کی تھوڑی سی بھی گنجائش اس کے ذہن میں آ جائے اس لیے منع فرمایا گیا کیونکہ حضور تو حضور ہے آقا تو پھر آقا ہے سرکار تو سرکار ہے سرکار تو سرکار ہیں. ان کے مماثلت ان کی برابری کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا تو اس لیے حضور کے زمانے میں منع کیا گیا. اب اگر کوئی شخص حضور کی کنیت پر اپنا کنیت رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں اس کو اجازت ہے.
حضرت امام جلال الدین السیوطی رحمہم اللہ نے فرمایا کہ یہ حدیث جو ابھی میں نے بیان کی کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جس نے اپنے بچے کا نام محمد رکھا تو وہ بھی جنتی اور اس کا بچہ بھی جنتی. تو بہت سو نے یہاں اعتراض کیا. اس کی جواب میں حضرت امام جلال الدین لکھتے ہیں کہ اس باب میں وارد شدہ احادیث میں یہ حدیث سب سے بہترین حدیث ہے اور اس کی اسناد بھی حسن ہے. بعضوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ نام پر بخشش ہو جائے؟ تو میں نے کہا نام تو بہت بڑی بات ہے، حضور سے نسبت ہو جائے تو وہ شخص بخشے چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. حضور سے نسبت ہو جائے، جس کے ہاتھوں میں حضور کا دامن آ جائے، حضور کے یاروں کی محبت آ جائے تو یہ نسبت اسے بخشوا دیتی ہے. تو جس شخص نے اپنے بچے کا نام محمد رکھ دیا ہے اس میں کون سی شک والی بات ہے؟ یہاں تو نسبت سے وہ بندہ بخشا چلا جا رہا ہے. جس نے اپنے بچے کا نام محمد رکھ دیا ہے تو میرا اور آپ کا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ حضور کی نام کی نسبت سے وہ بچہ بھی جنتی ہو گیا ہے، اس کا باپ بھی جنتی بن گیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ اس میں محمد کی شان ہے، یہ مقام اور مرتبہ ہے. دوسری حدیث مبارکہ، اللہ اکبر، بڑی بہترین حدیث. حضور نے فرمایا کہ جس گھر میں محمد نام کا شخص ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس گھر میں اپنی برکتوں کا نزول فرماتا ہے. اللہ اکبر. بہترین وظیفہ دے دیا، وظیفہ دے دیا. لوگ آتے ہیں کہتے ہیں امام صاحب گھر میں برکت نہیں ہے، بے برکتی ہے. رکھو اپنے بچے کا نام محمد، حضور سے نسبت رکھتے ہوئے، حضور سے محبت کرتے ہوئے، حصول برکت کے لیے رکھ دو اپنے بچے کا نام محمد. دیکھو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گھر میں اپنی رحمتوں، اپنی برکتوں، انوار اور تجلیات کی کس قدر بارشیں فرماتا. یہ نام کی اتنی برکتیں ہیں. اور پھر کسی نے کہا کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. حضور کا نام رکھ دیا جائے تو اللہ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے. اور جس گھر میں حضور کی تشریف آوری ہو جائے، جلوہ گری ہو جائے تو پھر وہ پیر مہر علی شاہ تڑپ کر کہتے ہیں کہ اس صورت نو میں جانا کھا، جان آکھا کے جانے جہانا کھا، سچ آکھا تے رب دی میں شانا کھا، جس شان تو شانا سب بڑھیا، ما احسن کا، ما اکمل کا، ما اجمل کا. کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ کی کتھے جاڑیاں. اللہ اکبر. تو نام کی اتنی برکتیں ہیں کہ اس گھر میں اپنی برکتوں اور رحمتوں اور انوار اور تجلیات کی اللہ بارشیں نازل فرما دیتا ہے. تو جس گھر میں حضور کی جلوہ گری ہو جائے. حضرت محمد بن سعید کہتے تھے کہ میں حضور پر درود پڑھتا تھا، میری عادت تھی میں اور اپنی زوجہ کو لے کر بالائی خانے میں چھت میں جا کر کھلے آسمان تلے اس چاند کو دیکھتا تھا جس چاند کو دیکھ کر حضرت جابر بن سمورہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ چاند کے چہرے پہ تو داغ ہے لیکن مصطفیٰ کا چہرہ صاف ہے. اس چاند کو دیکھ کر میں حضور پر درود پڑھتا تھا. حضرت محمد بن سعید کہتے ہیں کہ درود پڑھتے پڑھتے آنکھ لگ گئی اور آنکھ لگی تو قسمت جاگ گئی. کسی نے پوچھا کیا ہوا تو کہنے لگے آنکھ لگنے کی دیر تھی، حضور تشریف لے آئے. اللہ اکبر. دعا کیجئے کہ اللہ وہ نیند ہمیں بھی دے کہ جس نیند میں آقا کریم کی تشریف آوری ہو جائے. حضرت محمد بن سعید کہتے ہیں حضور آ گئے اور حضور نے مجھ سے کہا کہ اے محمد ذرا اپنا وہ چہرہ تو قریب کرو جس چہرے سے تم مجھ پر درود پڑھتے ہو. حضرت محمد بن سعید رو کر کہنے لگے آقا میں تو گناہگار بندہ ہوں، میں تو سیاہ کار ہوں، میں تو خطا کار ہوں. آقا میرا چہرہ اور آپ کیا کرنا چاہتے ہیں میرے چہرے سے؟ حضرت محمد بن سعید کہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ اے محمد وہ چہرہ قریب کرو جس چہرے سے تو تم درود پڑھتے تھے. میں نے عرض کی آقا خیر تو ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں جس چہرے سے تم درود پڑھتے تھے آج وہ نبی تمہارے چہرے کا بوسہ لینے کے لیے آ گیا ہے. اللہ اکبر. محمد بن سعید ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگے آقا یہ چہرہ گناہگار کا ہے، یہ چہرہ خطا کار کا ہے، یہ چہرہ سیاہ کار کا ہے. آقا یہ آنکھیں پتہ نہیں دن بھر میں کتنے گناہوں والے کام کو دیکھتی ہیں. آقا یہ زبان پتہ نہیں دن بھر میں کتنے گناہ کر جاتی ہے. آقا یہ کان ہے دن بھر میں کتنے گناہ کا کام کر جاتے ہیں. حضور میرا چہرہ تو اس قابل نہیں ہے، کرم فرمائیے، آپ ایسا مت کیجئے. حضور نے فرمایا کہ محمد چہرہ قریب کرو
حضرت محمد بن سعید کہتے ہیں میں نے شرم کے مارے اپنے چہرے کو یوں موڑ لیا. حضرت محمد بن سعید کہتے ہیں خدا کی قسم جب میں نے چہرے کو موڑا تو حضور آگے بڑھے اور حضور نے ید اللہ فوق ایدیم والے ہاتھ سے میرے چہرے کو پکڑ کر سیدھا کیا, اور نہ صرف سیدھا کیا بلکہ یوں قریب کر کے میرے ماتھے پر بوسہ بھی دے دیا. اللہ اکبر. محمد بن سعید کہتے ہیں میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا جب حضور کے وہ مبارک ہونٹ, وہ نور والے ہونٹ جو برف سے زیادہ ٹھنڈے ہیں اور جس سے کستوری سے زیادہ خوشبو آ رہی ہے. اللہ اکبر. حضرت محمد بن سعید کہتے ہیں جب وہ بابرکت ہونٹ میرے ماتھے پر لگے ہیں تو خدا کی قسم میں اس ہونٹ کی ٹھنڈک کو بھی محسوس کر رہا ہوں اور کستوری کی خوشبو کو بھی سونگ رہا ہوں. خواب کے حالت میں ہوں, یہاں تک کہ وہ خواب ختم ہو گیا ہے. حضور میرے خواب سے تشریف لے کر چلے گئے ہیں اور حضرت محمد بن سعید کہتے ہیں میری آنکھ کھلی تو میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہے. میں نے جلدی سے جا کر اپنی بیوی کو اٹھایا اور میں نے کہا تمہیں پتا کیا ہوا؟ تو میری بیوی نے کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا کیا ہوا. محمد بن سعید کہتے ہیں خدا کی قسم آج تو قسمت جاگ اٹھی ہے, آج تو میری نیند نے مجھے بڑا ہی فائدہ دیا ہے. انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ حضرت محمد بن سعید رو کر کہنے لگے اللہ اکبر. آنکھ لگی تو حضور جلوہ گر ہو گئے, اور نہ صرف حضور نے اتنا نوازا بلکہ یہاں تک کہ حضور نے میرے چہرے کو قریب کیا ہے, میرے ماتھے پر بوسہ دیا ہے. اب بھی میں اس کی ٹھنڈک کو محسوس کر رہا ہوں. اس کی زوجہ حضرت محمد بن سعید کی بیوی نے کہا کہ تمہیں کچھ لگ رہا ہے, کچھ محسوس ہو رہا ہے؟ تو محمد بن سعید نے کہا کیا ہوا, کیا محسوس ہو رہا؟ تو حضرت محمد بن سعید کی زوجہ نے رو کر کہا کہ مجھے حضور کی خوشبو اب بھی آ رہی ہے. اللہ اکبر. کہنے لگے حضور کی خوشبو مجھے اب بھی آ رہی ہے. حضور تو چلے گئے ہیں لیکن حضور کی آمد کی جلوہ گری اور حضور کی آمد کی خوشبو اب بھی بتا رہی ہے کہ حضور ہمارے گھر میں آئے تھے, اور تمہارا چہرہ آج اللہ نے اس قدر نور ڈال رکھا ہے کہ آج سے پہلے تمہارا چہرہ اتنا منور میں نے نہیں دیکھا, آج سے پہلے تمہارا چہرہ میں نے اتنا روشن نہیں دیکھا. تم جو بتا رہے ہو وہ حق ہے, وہ سچ ہے. آج رسول اللہ نے کرم فرما دیا ہے, آج رسول اللہ نے ہماری دعا کو قبول فرما دیا ہے. یقیناً میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ حضور تمہارے خواب میں آئے بھی ہیں اور حضور نے تمہارے ماتھے پر بوسہ بھی دے دیا. اللہ اکبر. اب جو بتلانا مقصود ہے, حضرت محمد بن سعید کہتے ہیں 8 روز گزر گئے اس واقعے کو, 8 روز تک میرے گھر سے کستوری کی خوشبو آیا کرتی تھی. لوگ گزرتے تھے کھٹکھٹا کر پوچھتے تھے کہ اے محمد ذرا بتاؤ کون سی خوشبو, کہاں سے لے کر آئے ہو, کون سے بازار سے خرید کر آئے ہو؟ حضرت محمد بن سعید کہتے تھے لوگوں یہ خوشبو یہاں کی خوشبو نہیں, یہ خوشبو بازار مصطفیٰ کی خوشبو ہے, دربار مصطفیٰ کی خوشبو ہے, بارگاہ مصطفیٰ کی خوشبو ہے کہ حضور 1 روز کے لیے جلوہ گر ہوئے ہیں, 8 روز گزر گئے ہیں میرے گھر سے خوشبو آ رہی ہے. اللہ اکبر. تو جس کے گھر میں حضور کی جلوہ گری ہو جائے تو وہاں اللہ کی رحمت اور اللہ کے انوار اور تجلیات کی بارشیں اس قدر ہوتی ہے. اللہ اکبر. حضرت قاضی ایاز مالکی آپ شفا شریف میں یہ حدیث مبارکہ لے کر آئے, بڑی خوبصورت حدیث ہے. آقا کریم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کی ایک تعداد بنائی جو اس زمین پر گھومتے ہیں, سیر کرتے ہیں, سیاحت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے. آقا کریم فرمانے لگے کہ وہ فرشتے جنہیں اللہ نے سیر و سیاحت کے لیے پیدا کیا ہے تو وہ ان گھروں کو تلاش کرتے ہیں کہ جس کے گھر میں کوئی ایسا بچہ ہو کہ جس کے ماں یا باپ نے اس کا نام محمد رکھ دیا ہو. زمین میں ڈھونڈتے ہیں, تلاش کرتے ہیں کہ ایسا کون سا گھر ہے کہ جس میں بچے کی ولادت ہوئی اور اس کے والد نے یا اس کی ماں نے اس کا نام محمد رکھ دیا ہے. اب جب وہ گھر کو تلاش کر لیتے ہیں, حضور فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے اس گھر کے باہر جس گھر میں بچے کی ولادت پر اس کے والد یا اس کی ماں نے محمد نام رکھ دیا ہے, وہ فرشتے اس کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر اس گھر کی پہراداری کر رہے ہوتے ہیں, اس گھر کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں جس گھر میں بچے کا نام محمد رکھ دیا گیا ہو. یہ محمد نام کی شان ہے. حضرت امام محمد ایک گزرے,
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد تھے. یہ جو فقہ حنفی میں آپ نے جو طالب علم ہے، دین سیکھنے سکھانے والے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ فقہ حنفی میں ایک بہت بڑا نام امام محمد کا گزرا. امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد تھے. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنے حسین تھے، اتنے حسین تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ جو ایک مرتبہ دیکھتا دیوانہ ہو جاتا تھا، دیوانہ ہو جاتا تھا. یہاں تک کہ جب وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس پڑھنے کے لیے آئے تو امام اعظم ابو حنیفہ، بھائی یہ طریقہ یہی ہوتا ہے، استاد سامنے شاگرد سامنے. ایسا نہیں ہے کہ استاد یہاں بیٹھا ہو تو شاگرد پیچھے جا کر بیٹھ کر سبق سن رہا ہو، ایسا نہیں ہوتا. سامنے بیٹھ کر سبق سنا اور سنایا جاتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کے سامنے جب وہ امام محمد آ کر سبق سننے کے لیے بیٹھتے تو آپ انہیں کھڑا کرواتے اور کہتے نہ یہاں بیٹھو، نہ سامنے بیٹھو، نہ ادھر بیٹھو. تو حضرت امام محمد رو کر کہتے حضور میں تو سیکھنے کے لیے آیا ہوں، آپ مجھے سکھاتے نہیں. میں تو دین پڑھنے کے لیے آتا ہوں، آپ دین پڑھاتے نہیں. تو امام اعظم ابو حنیفہ رو کر کہتے تھے اے محمد، جب تم سامنے بیٹھتے ہو تو اللہ نے تمہارے چہرے پر اتنا نور اور اتنا حسن و جمال رکھا ہے کہ تمہارے چہرے کو دیکھتا ہوں تو حضور کا چہرہ یاد آ جاتا. جب تمہیں دیکھتا ہوں تو حضور یاد آ جاتے ہیں، اس لیے سامنے نہیں بٹھاتا کہ تمہیں دیکھتا رہوں گا تو پڑھاؤں گا کیا. میری نظر، میری توجہ ساری تمہاری جانب چلی جائے گی. سامنے جو کتاب رکھا